بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام واقعات اور کرامات مختلف کتب سے اخذ کی گئی ہیں۔ اگر ان کو پڑھنے میں اور آپ کو سنانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ اس کی نشاندہی ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، شیخ عثمان صریفینی اور شیخ عبدالحق حریمی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی کے پاس مدرسے میں تھے۔ آپ کھڑے ہوئے کھڑامے پہنے ہوئے تھے۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو للکارا اور ایک کھڑاؤں پکڑ کر ہوا میں پھینکی جو ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر دوبارہ للکارا اور دوسری کھڑاویں پھینکی، وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے کچھ پوچھے۔ 23 روز کے بعد بلاد عجم سے ایک قافلہ آیا۔ اس نے کہا ہمارے پاس شیخ کی نظر ہے۔ آپ نے لینے کی اجازت دی۔ تب انہوں نے آپ کو دریائی اور ریشمی کپڑے اور سونا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کھڑاویں دیں جو آپ نے اس روز پھینکی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تم نے یہ کھڑاویں کہاں سے لیں؟ انہوں نے کہا ہم سفر کر رہے تھے کہ اتفاقاً ہمارے سامنے ڈاکوؤں کا ٹولہ آ گیا۔ ان کے 2 سردار تھے، انہوں نے ہمارا مال لوٹنا شروع کیا۔ پھر وہ جنگل میں اتر کر مال تقسیم کرنے لگے۔ اسی وقت ہم نے سید شیخ عبدالقادر جیلانی کو یاد کیا اور ہم نے کچھ مال نظر مانا کہ بچ رہے تو حضرت شیخ کو نظر کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو یاد ہی کر رہے تھے کہ ہم نے 2 ایسی بلند آوازیں سنی جس سے تمام جنگل گونج اٹھا۔ پھر وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا اپنا مال واپس لے جاؤ، نہ جانے ہم پر کیا آفت آ پڑی ہے۔ پھر وہ ہم کو اپنے سرداروں کے پاس لے گئے جو کہ مرے بڑے تھے اور ہر ایک کے پاس ایک ایک کھڑاؤں پڑی تھی جو پانی سے تر تھی۔ تب ہم نے اپنا مال لیا اور وہ کھڑاویں بھی ساتھ لے آئے۔ ایک روز آپ اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلباء آپ کے جلال سے مرعوب ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعہ کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر باہری سفر کر کے بغداد پہنچے اور بہت سارے تحائف لے کر سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلباء کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ ہمارا جہاز گرداب میں پھنس گیا اور ڈوبنے لگا۔ اس وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ یا سید عبدالقادر جیلانی نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا اور اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے لگا دیا۔ طلباء نے اس واقعے کی تاریخ پوچھی تو وہی تھی جس روز آپ نے بھیگی ہوئی آستان اپنی چادر سے نکالی تھی۔ شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شونزیہ کے قبرستان میں ایک روز گئے۔ آپ کے ہمراہ بہت سارے فقہاء و علماء تھے۔ تب آپ حضرت حماد و باز شیرہ فروش کی قبر پر دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سخت گرمی ہو گئی۔ پھر آپ ایسے حال میں واپس آئے کہ چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ سے طویل قیام اور خوشی کے آثار کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز شعبان کے وسط میں شیخ حماد کی جماعت کے ساتھ اس لیے نکلا کہ جمعہ کی نماز جامع رفاضہ میں پڑھی جائے۔ شیخ حماد ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل پر پہنچے تو شیخ نے مجھے دھکا دے دیا۔ وہ شدید سردی کے دن تھے۔ میں نے کہا بسم اللہ اور جمعہ کے غسل کی نیت کر لی۔ مجھ پر صوف کا جبہ تھا اور میری آستین میں کتاب کے اجزاء تھے۔ تب میں نے اپنا ہاتھ اونچا کر لیا کہ وہ تر نہ ہو جائے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا اور جبہ نچوڑا۔ سردی سے سخت تکلیف مایوس ہوئی۔ تب آپ کے مرید مجھے تنگ کرنے لگے، لیکن آپ نے ان کو جھڑکا اور کہا میں نے ان کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ ان کی استقامت کی آزمائش کروں، مگر میں نے ان کو پہاڑ کی طرح مضبوط پایا جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پھر سیدنا غوث اعظم نے فرمایا آج جب میں ان کی قبر میں ان کو دیکھا تو ان کو ایک جوہری لباس پہنے دیکھا۔ ان کے سر پر یاقوت کا تاج ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، ان کے پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہیں، لیکن ان کا دایاں ہاتھ شل ہے۔ میں نے دریافت کیا تو فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا اور نہر میں پھینکا تھا۔
پھر انہوں نے معذرت کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے قصور کی معافی طلب کی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا رہا اور 5000 اولیاء اللہ جو اپنی قبروں میں تھے میری دعا پر آمین کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ کو درست کر دیا، جس سے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور ان کی خوشی پوری ہوئی۔ ایک سوداگر شریف مقروضی 14 اونٹوں کو شکر لاد کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک لک و دک صحرا میں قافلے کو قیام کرنا پڑا۔ آخری شب جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو 4 لدے ہوئے اونٹ کہیں غائب ہو گئے۔ سوداگر بہت پریشان ہوا اور بہت تلاش کیا مگر اونٹ نہ ملے۔ وہ سیدنا غوث اعظم کا عقیدت مند تھا، پریشانی کی عالم میں آپ کو پکارا۔ کیا دیکھتا ہے ایک سفید پوش نورانی بزرگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ دوسری جانب 4 اونٹ سامان سمیت بیٹھے تھے۔ حضرت ابو الحسن جوسکی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک واردات عظیم ظاہر ہوئی کہ جس سے بہت سے امور میرے لیے مشکل تھے۔ میں اپنے شیخ حضرت نصر الحیاتی کے پاس گیا تاکہ اپنی مشکلات ان سے بیان کروں اور ان کا حل پوچھوں۔ اس سے بیشتر کہ میں کچھ کہوں، آپ نے فرمایا ہم تیری مشکلات کو باتوں سے حل نہیں کر سکتے بلکہ وہ قدرت افعال سے حل ہوں گی، اور یہ بات اس زمانے میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی احاطہ قدرت میں ہے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ میں وہاں سے سیدنا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ حضرت شیخ مدرسے کی محراب میں جلوہ افراح ہیں۔ میں آگے گیا تو میری طرف دیکھ کر ایک رنگین دھاگا جس میں بہت سی گرہیں تھیں مصلے کے نیچے سے نکالا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا میرے ہاتھ میں دے دیا، اور ہر گرہ کے بدلے جو اس دھاگے سے کھولتے تھے میرے حال کی ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ جب سب گرہیں کھل چکے تو اس واردات کی تمام مشکلات آسان ہو گئیں اور اس کے پوشیدہ امور مجھ پر ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا ان کو قوت سے پکڑ اور اپنی قوم سے کہے میں ان کو اچھی طرح پکڑیں۔ پھر میں شیخ علی الحیاتی کی خدمت میں آیا تو انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ سید عبد القادر جیلانی عارفوں کے اماموں کے بادشاہ ہیں۔ شیخ ابو الفرح بن حمامی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب العزت جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں سے واپسی پر سیدنا عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا، وہاں تکبیر کہی جا رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں نماز بھی ادا کر لوں اور ساتھ ہی حضرت کو سلام بھی عرض کر لوں۔ جلدی میں مجھے بے وضو ہونے کا خیال نہ رہا اور اسی طرح جماعت سے مل گیا۔ سیدنا غوث اعظم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے فرزند من، تمہاری یادداشت کمزور ہے، تم نے اس وقت سہواً نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کے اس فرمان کے مطلب کو میں سمجھ گیا اور مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ آپ کو میرے مخفی حال کا علم نہ تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔